مل گیا ہے اور ڈیفینیٹلی وہ ایک ان کا انٹرنل ایشو تھا جس کے اوپر وہ تھوڑا سا پروٹیسٹ کر رہے تھے جو ان کا رائٹ بھی تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹائملی ڈیسیژن ہوا، ٹائملی ڈیسیژن کرنے کے بعد وہ اناؤنس ہوا اور آج وہ اکاؤنٹس میں ان کے آزاد کشمیر حکومت کے پاس وہ پیسے جو ہیں 23 ارب روپیہ پہنچ گئے ہیں، اب انہوں نے یوز کرنا ہے اور انہوں نے اس کا استعمال کرنا ہے. تو وہ ایک ٹیمپریری سا چیز تھی لیکن وہ حل ہو گئی. میرا صرف اتنا پوائنٹ ہے کہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ جو صوبوں میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے ہینڈل کرتے ہیں، ہم نے صرف اسسٹ کرنا ہوتا ہے. میں جا کے وہاں پہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا ہوں کہ میں نے آزاد کشمیر جا کے موقع پہ جانا ہے اور جا کے ڈیسیژن کرنا ہے. ہاں ان کو رینجرز چاہیے تھی، ان کو پیراملٹری فورسز چاہیے تھی تو ہم نے وہ پرووائڈ کرنی تھی، ان کو اور ٹیکنیکل اسسٹنس چاہیے تھی، وہاں پہ کچھ انٹرنیٹ اور باقی چیزوں کی چیز تھی وہ ہم نے پرووائڈ کرنی تھی. تو بہت سارے لوگوں کا اعتراض تھا جی کہ میں آزاد کشمیر کیوں نہیں گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ 18ویں ترمیم پڑھ لینی چاہیے، اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے. جو رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہے وہ میں دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں وہ ایک فون پہ اپروول ہو جاتی ہے، کوئی اس میں لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے. تو ہاں جہاں پہ ہمارا رول آئے گا اگر اسلام آباد کے اندر ہے یا کہیں اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہماری سچویشن ہے وہاں پہ ہمارا ہونا ضروری ہے، بالکل وہاں سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی مظفر آباد موقع پہ نہیں گئے یا کوئی نہیں گیا، آئی تھنک اس کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. نہ مجھے ان کو اپنا رول وہاں پہ جا کے دینا ہے کہ جی میں جا کے لیڈ کر رہا ہوں، جو ان کو ان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے یا سب کچھ ہے وہ اس حساب سے. حالیہ دنوں میں یہ تو آپ نے اچھی دبئی پراپرٹی لیکس کا بڑا ذکر سن رہے ہیں، اس میں آپ کی عدلیہ کے بارے میں آیا ہے کہ پراپرٹی تھی جو گوشواروں میں اور آپ نے بینکنگ کمیشن میں بھی رجسٹرڈ کروایا ہے. یہ بتائے گا کہ اس کے علاوہ کوئی جائیداد ہے آپ کی گھروں میں کسی اور جائیداد اگر ہے؟ میرا خیال ہے اس کے اوپر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرا وائف کی یہ پراپرٹی 2017 سے تھی اور پچھلے سال میں اس نے بیچ کے جو ہے دوسری لی. یو کے میں بھی اس کی پراپرٹیز ہیں، کچھ نے انہیرٹ کی ہوئی ہے، کچھ خریدی ہوئی ہے. اب وہ میرے خیال میں 10 سال پرانی ہوگی یا 12 سال پرانی ہوگی، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے یو کے والی جو پراپرٹیز ہیں. اب اس کو یہ بتا دینا، میرا اختلاف صرف اس میں اس ساری چیز میں یہ ہے کہ آپ ضرور دیں، آپ کا خبر دینا رائٹ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یہ نہیں کریں کہ یہ پورٹرے کریں کہ جیسے میں تو کوئی گورنمنٹ آفس میں نہیں تھا 10 سال پہلے یا 12 سال پہلے یا ایون 6-7 سال پہلے. ہاں آپ یہ کہیں کہ جی یہ انہوں نے پراپرٹی لی ہوئی ہے، یہ ڈکلیئر نہیں کی ہوئی ہے، یہ ان کی پراپرٹی ہے جو ناجائز پیسوں سے بنی ہے، یہ نارکوٹک کے پیسوں سے بنی ہے، یہ فلاں چیز سے بنی ہے، آپ ضرور دیں. مگر یہ پورٹرے کرنا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ انڈینز کے کتنی لوگوں کی پراپرٹیز ہیں، ان کے میڈیا نے کتنا، انہوں نے سب نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں، ان کے میڈیا نے تو اس کو بالکل نہیں. صرف ہمارے اچھا جو نارویجین کمپنی ہے جس نے ان کو ٹاسکنگ دی تھی وہ بھی پڑھ لیں، اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ یہ اللیگل منی کوئی ہے یا وہ بتائیں. ہم نے وہ بم چلایا کہ نہیں جی ہم نے تو پراپرٹیز نکال لی، ہم نے ارے بھئی آپ الیکشن کمیشن کے گوشوارے نکال لو، آپ کو ویسے مل جانی تھی. لیکن آپ نے پورٹرے ایسے کر دیا کہ جیسے پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. مجھے تو کوئی بھار نہیں ہے، میں تو اگر ابھی بھی میں سمجھوں گا کہ میں نے ایز اے بزنس مین انویسٹمنٹ کرنی ہے، میں نے جہاں پاکستان میں کرنی ہے پاکستان میں کروں گا، باہر کرنی ہے باہر کروں گا. اگر میرے پاس لیگل پیسے ہیں میں کیوں نہیں کروں گا، کوئی مجھے نہیں روکتا. میں اگر یہاں ٹیکس دے رہا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا، پراپرٹی کے اوپر جو باہر بھی لیں تو یہاں پہ ٹیکس آپ یہاں پہ دیتے ہیں اور ٹیکس دیا ہے پاکستان کو تو اس کا بھی ٹیکس مل رہا ہے. لیکن دنیا میں ہر جگہ پہ پراپرٹی ہاں کسی کے پاس ناجائز ہے، کسی نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی ہے، کسی کی رشوت کے پیسوں سے لی ہوئی ہے، آپ ضرور اس کا ایشو بنائیں. لیکن مجھے افسوس صرف اس چیز کا ہوا ہے کہ بھائی آپ ہر چیز موجود تھی، سارا کچھ تھا، لیکن ہائی لائٹ ایسے کیے گئے جیسے پتہ نہیں اللہ نہ کرے کہ پتہ نہیں کس پیسوں سے آئی ہے کیا نہیں. یہ زیادتی ہے، میرا نہیں خیال ایسے ہونا چاہیے. تو
تو اس کے اوپر یہ اسی چیز پر سوالات موجود ہیں. دبئی لیگز کے حوالے سے آپ بہت اہم پوزیشن میں ہیں موجودہ سیٹ اپ کے اندر, لیکن یہ ایک پچھلے 4 دن سے یہ بڑی نوٹڈ بات آ رہی ہے کہ آپ کلیئر ہے, آپ نے پہلے دن ہی بیان دے دیا, لیکن آپ کی جو حکومت ہے وزارت اطلاعات و نشریات, یعنی کہ اتنا اہم ترین منسٹر انڈر فائر آ جائے اور ایک حکومتی پارٹنر ایک بڑے جماعت کا سربراہ نواز شریف ان کے بچے انڈر فائر آ جائے, ایک کلیئر موقف کہیں سے بھی نہیں آ رہا. دیکھیں, اور میڈیا اس ایسی صورتحال میں بلکہ بعض اوقات تو یوں لگتا ہے کہ اس کولیشن گورنمنٹ کے اندر حکومتی الائز جو ہے وہ جان بوجھ کے چند ایک نام آگے کر دیتے ہیں کہ جی یہ لوگ زیادہ طاقتور ہیں, ہماری نسبت انہی سے پوچھیں جو ہونا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے گورنمنٹ اس پہ ایک پیج پہ ہے اور تھی, لیکن جہاں تک رہی بات کہ آپ نے کہا کہ جو آپ کا مین پہلا سوال تھا کہ اتنا دیکھیں میرا صرف اتنا ہے کہ اس میں اگر کہیں پہ یہ آتا نا کہ جی فلاں بندے کی یہ چیزیں ڈکلیئر نہیں ہے یا یہ پروسیس مکمل نہیں ہوا ہوا یا اس نے الیکشن کمیشن میں نہیں جمع کرایا ہوا وہاں, لیکن ہر ایک کو انڈیویجول حیثیت میں میرا خیال ہے کہ ڈیفینڈ کرنا چاہیے اپنے آپ کو اور اصل انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے. جہاں تک رہی بات میرے نزدیک انفارمیشن منسٹر صاحب نے بھی دیا جواب دیا, خواجہ آصف صاحب نے بھی جواب دیا, میں بھی ہر ایک کے لیے جواب دوں, مجھے میسیجز وغیرہ پہ بھی جس نے کیا میں نے اس پہ بھی جواب دیا. بٹ صرف پرابلم یہ ہے کہ آپ میں تو سمجھتا ہوں, یہ سوری کہنا نہیں چاہیے کہ میں کدھر پھنس گیا ہوں آ کے, کہ میری پرائیویٹ زندگی یہ سارا کچھ ہے, ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے سارا کچھ کرنا, لیکن بھائی میری ساری زندگی کی کمائی کو آپ اللیگل بنا رہے ہیں. میں تو ایسے کام پہ پر سوری ڈیش کرتا ہوں. اگر ایسی چیز ہے تو پھر بہتر ہے ایسا کام نہ کروں. میں کسی سوچ کے ساتھ کام کر رہا تھا, کسی چیز کے ساتھ کر رہا تھا, لیکن ارے بھائی 10 سال پرانی چیز ہے اور ایک چیز ڈکلیئرڈ ہے, اس کے بعد آپ اس کو اس طرح کا بنا لیں گے کہ وہ میرے خیال میں بہت زیادہ ہے. اگر بات کی جائے سابق دور میں جب آپ کا حکمران حکومت میں تھے, ایک بڑی جماعت جو ہے وہ آپ کے خلاف تھی اور ایک جماعت کا کہا تھا کہ آپ ایک جماعت کی سائڈ لے لیں. آپ کی بات کی ہے کہ آپ وہی جماعت کے جو سینئر رہنما انہوں نے آپ پہ تنقید بھی کرنا شروع کر دی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنسپٹ بن گیا اس سائڈ سے بھی آپ کو تنقید کا سامنا اس دور میں کرنا پڑا, اب اس دور میں دونوں سائڈوں سے کرنا پڑا ہے؟ دونوں سائڈیں خیر جس کی مرضی ہے تنقید کرنی کر لے, جس کی مرضی ہے تنقید کر لے. میری بات سنیں, میں نے چاہے جتنی مرضی عرصے کے لیے, چاہے چھوٹا عرصہ ہے چاہے لمبا عرصہ ہے, میں نے جتنی دیر کرنا ہے میں نے اپنی ڈیلیوری کے اوپر فوکس کرنا ہے. مجھے کوئی فکر نہیں کہ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. اب اس ڈیلیوری کے پیچھے اگر کسی کو ایشو ہے, کوئی پرابلم ہے, کسی کی سپیس لے رہا ہوں اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن سارے ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں. بٹ میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی دیر کام کرو وہ کام کرو جو جائز ہے, جو حق بنتا ہے, اور صبح سے رات تک کام کرو. اچھا سر, ابھی تو نشانہ صاحب آپ کے بنا رہے ہیں, لیکن پاکستان میں کچھ ایسے میڈیا ہاؤسز ہیں جن کی پراپرٹیاں دبئی میں ہیں لیکن وہ اس پراپرٹی لیکس میں نہیں ہیں. تو میرا اشارہ شاید آپ سمجھتے ہوں گے میں کس کا نام لینے جا رہا ہوں. وہ بہت بڑا میڈیا ہاؤس ہے, ٹھیک ہے. میر صاحب کا میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا میڈیا ہاؤس ہے ان کا, تو کیا ان کا نام اس میں نہیں آیا اور پھر آپ وزیر داخلہ ہیں, تو کیا آپ اس کی کوئی انکوائری کروائیں گے باقی لوگوں کی کہ یہ پیسہ باہر کیسے گیا, کیونکہ ایف آئی اے میں تو آپ کے انڈر کا سارا. پہلی بات میر صاحب ہمارے بڑے قابل احترام ہیں, سارا کچھ ہے. میرے علم میں نہیں کہ ان کا کیوں نہیں آیا, بٹ بہت سارے لوگوں کو ہزاروں میں ہیں جن کے پراپرٹیز ہیں وہاں پہ جن کا نام نہیں آیا. اس سے مجھے زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسپیسیفکلی ٹارگٹ کر کے کیا گیا ہے یا کیا کیا گیا ہے. بہت ساروں کے ہمیں
میڈیا ہاؤسز کیا سب دوستوں کا وہاں کا پتہ ہے کہ ان کے وہاں پہ گھر ہیں, سب کچھ ہے, ڈکلیئرڈ بھی ہیں ان کے, سارا کچھ ہے, پھر بھی نام نہ آنا. بٹ اینی ویز یہ ایک ایسی چیز ہے, میں کسی کے بلیم گیم میں نہیں میرا خیال ہے انکوائری صرف اس کی ہونی چاہیے کہ جس نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا, جس نے انلیگل کیا ہوا, اس کی ہونی چاہیے. باقی بالکل آپ اپنے بزنس مین کو ایک گالی بنایا ہوا ہے ہم نے کہ جو بزنس کرتا ہے اس کو گالی سمجھو, اور اگر وہ انڈیا کی ترقی کی صرف ایک وجہ ہے, وہ اپنے بزنس مین کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بزنس مین کوئی بھی ہے ABC, وہ ذرا سی ترقی کرے گا ہم کہیں گے یہ تو چور ہے. تو یہ بتائیے کہ جو آزاد کشمیر میں بجلی کے بلوں کے حوالے سے یا صورتحال بنی, ویسی صورتحال اس وقت خیبر پختونخوا میں بننے جا رہی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے انہوں نے 12 یہ کہا ہے کہ وہ جو وہاں پہ فیصلوں کا ریل اسٹیشن ہے اس پر قبضہ کر رہی ہے. تو یہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بن گئی, اس وقت یہ لیگلی کیا اس کی پوزیشن ہے اور وزارت داخلہ سے حوالے سے کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ KP کے بڑے سمجھدار آدمی, انہوں نے سیاسی بات کی ہوگی. میرا نہیں خیال کوئی بھی پاکستانی یا کوئی بھی عقل مند آدمی یہ سوچے گا کہ کسی بھی گورنمنٹ بلڈنگ پہ اس طرح قبضہ کرنا ہے. اور اگر کوئی اس طرح کی چیز سوچے گا تو پھر اس کو اسی طرح ہینڈل کیا جائے گا. تو یہ بڑی کلیئرٹی ہوگی. ابھی جو آزاد کشمیر میں سچویشن بڑی انٹرسٹ کی کہ کہا جاتا رہا کہ کچھ شخص پسند عناصر نے وائلنس کا بھی ماحول بنایا وہاں پہ کیجولیٹیز بھی, تو کیا کسی بیرونی ہاتھ کا بھی اندیشہ ہے؟ اگر ہے تو پھر بالکل ہے اندیشہ. ہمارے پاس کافی ساری ایویڈنسز بھی موجود ہیں کہ کس طرح باہر کے ملکوں میں سے وہ سوشل میڈیا کیمپین بنائی گئی کہ 17 بندے مر گئے, 11 بندے مر گئے, 12 بندے مر گئے. ویڈیوز کو کس طرح ایڈٹ کیا گیا جو اب ہم نے آلریڈی پکڑ لی ہیں, اس کے اوپر ہم آلریڈی کام شروع کر دیا ہے. اور اس کا بالکل ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلق کہیں نہ کہیں لنک بن رہا ہے. ہم اگر اس کو آفیشیلی جب بولیں گے, جب ہمارے پاس ہر چیز فائنل ایویڈنس کے ساتھ موجود ہوگی, تو اس ٹائم ہم زیادہ بہتر آپ کو بتا بھی دیں گے اور ایگزیکٹلی بتا دیں گے کہ کہاں پہ کیا ہوا. ابھی کچھ ہوا نہیں تھا تو موتوں کی خبر چلا دی گئی. پروٹیسٹ باہر کی میسیز کے باہر ہمارے شروع ہو گئے, تو کوئی نہ کوئی چیز ضرور تھا جو یہ سارا کچھ کرا رہا تھا, اور ہمارے پاس اب ایویڈنسز موجود ہیں. لیکن ہم ایک دفعہ اس کو کیلکولیٹ کر کے پھر میڈیا کے سامنے شیئر کریں گے. جب سے آپ آئے ہیں بجلی چوری کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کافی اقدامات کیے ہیں, لیکن KP کی وجہ سے بات ہوئی, سندھ کی بات ہوئی, اور دیگر صوبوں کے اندر پنجاب سب سے زیادہ بل دیتا ہے اور باقی جگہوں پر بجلی چوری بہت زیادہ ہوتی ہے اور اربوں روپے کی چوری ہو رہی ہے. سر اس کو کنٹرول کرنے میں کیا بہت زیادہ اسپیڈ اپ کام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بل بھی تو سر لوگ دیکھیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جو بجلی چوری کر رہے ہیں ان کا خمیازہ جو ہے, جو بجلی کے بل دے رہے ہیں ان کو بھگتنا پڑتا ہے. ہم نے FIA کو بھی لگایا ہے اس کے پیچھے, اس کے علاوہ باقی ایجنسیز بھی لگ رہی ہیں, اور یہ ہمیں بڑے میسو اسکیل میں کرنا پڑے گا. میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی اس سپیڈ پہ نہیں کر رہے کام جس سپیڈ پہ کرنا چاہیے. صاحب بتائیے گا, کچھ سال پہلے جب آشیش آگے بہتر تھے تب پاناما لیکس آ گئی, اس کے بعد جو پاکستان میں ایک مظاہروں کی سیاست ہوئی اس کے رزلٹ ہمارے سامنے, اب دوبارہ ایک مطلب پھر ایک پراپرٹی لیکس آ گئی ہیں. تو یہ آرگینکلی سامنے آتی ہیں یا یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کو بعد میں یوز نہیں کیا؟ جتنی سلیکٹڈ ہو کے آئی ہے اس کے پیچھے تو مجھے کوئی نہ کوئی چیز لگتی ہے کہ آج کچھ میڈیا والے کا ہو گیا, کچھ کا نہیں ہوا, کچھ پولیٹیشینس کا ہو گیا, کچھ کا نہیں ہوا, کچھ بزنس مین کا ہو گیا, کچھ کا نہیں ہوا. تو بڑی سلیکٹڈ قسم کی ہے, اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے. کل چیئرمین بلاول بھٹو ایوان میں تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ PTI جس کو اپنا سمجھ کے وزیر اعلیٰ لگاتی ہے علی امین گنڈا کو, وہ سب سے پہلے میرے بھائی محسن سے ملتے ہیں. کیا ایک بھائی پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہو اور دوسرا بھائی آزاد سیت میں سینیٹر بنتا ہے, اس میں کیا مارکیٹ ہے؟ اور دوسرا اس میں یہ بتا دیں کہ PTI کے ساتھ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں آپ کی جو ملاقات ہے جو کردار ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اگر IPP بھی, PMLN بھی, PPP بھی, PMLQ بھی اگر سپورٹ کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں اس لحاظ سے لکی سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ اچھا رہا ہوا تو اس کا فائدہ ہمیشہ آپ کو ہوتا ہے. دوسرا, میری ان کے ساتھ بالکل ملاقات ہوئی تھی, اور اگر کوئی ایسی سچویشن بن جائے کہ جہاں پہ رابطہ کرنا پڑتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ بالکل رابطہ بھی کرتی ہے ان کے ساتھ. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو میری ملاقات بھی ان کے ساتھ ہوئی ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز جو
کانسٹیٹیوشن سے باہر ہے، مجھے امید ہے وہ نہیں کریں گے. اور میرا نہیں خیال کوئی مذاکرات کی کوئی چیز ہو رہی ہے. اگر مذاکرات ہوں گے تو حکومت کے ساتھ ہوں گے جو طریقہ کار ہے کرنے کا. میرا نہیں خیال اس کے علاوہ کسی کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا ہوں گے. پیٹرن ایک ہوا تھا نادرا کا، اس پہ انکوائری ہوئی تھی، اس کا کیا اسٹیٹس ہے ابھی تک؟ اور دوسرا، آپ نے 2 آفس کیے ہیں 24 آور، کیا دوسرے شہروں میں جو یہ پاسپورٹ فیسز بڑھائی گئی ہیں اس پہ بھی کیا تھوڑا سا بتائیے گا؟ اور یہ جو دوسرے شہر ہے اس میں بھی وہ دیکھیں ادھر بھی ٹائمنگ تھوڑے بہتر کریں گے. میں تھوڑا ادھر فوکس کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہاں ڈیمانڈ کتنی کیا ہے. سب سے سادہ جو ہے اس ٹائم عمرے کے لیے سب سے زیادہ پاسپورٹ اسی کے لیے بنتے ہیں. عمرے کے لیے جو ٹکٹ ہے وہ تقریباً 1.5-2 لاکھ کے درمیان کی ہے. ویزا 30,000 کے درمیان کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو پاسپورٹ ہے اس کو پرنٹنگ کی کاسٹ بھی پوری نہ ہو، پیسے اتنے کم نہیں. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ کم سے کم اتنی فیس کریں کہ اپنے خرچے نکالیں. پاسپورٹ کے برے حالات ہیں اس ٹائم، 5 مہینے بعد لوگوں کو پاسپورٹ مل رہا ہے. میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، ہماری پوری انٹیریئر منسٹری کے لیے چیلنج ہے کہ اس کو واپس روٹین پہ لائیں. میں تو سمجھ نہیں سک رہا ہوں کہ 5 سے 6 مہینے لوگوں پہلے پاسپورٹ اپلائی کیا اور وہ ابھی بھی سفارشیں کرا رہے ہیں، لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ پرنٹ کرا دو. یہ بالکل ناقابل قبول چیز ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو فکس کر کے دکھائیں گے. وزیر اعلیٰ KP کے جو ہے وہ گورنر کے خلاف بڑی باتیں کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا امکان تو نہیں ہے مستقبل میں کہیں جا کر حالات خراب ہوں اور جو ہے وہ گورنر راج لگ جائے؟ کہ 18ویں ترمیم اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ پھر آپ کا کردار کیا ہوگا اگر گورنر راج لگ؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اپنے کانسٹیٹیوشن کے رول سے ہٹ کے جائے گا. اگر جائے گا تو پھر سچویشن دیکھیں گے. پھر ہمیں بھی ڈٹ کی چیزیں کرنی آتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہو. سر وزارت داخلہ اور پنجاب کے تعلقات میں کوئی وضاحت تو نہیں، کیونکہ آپ نے تمام صوبوں کے ساتھ ملاقات کر لی اور آپ نے ابھی تک وزیر اعلیٰ پنجاب سے آفیشلی نہ کوئی لا اینڈ آرڈر کے اوپر بات کی ہے، نہ ہی آپ نے کوئی ملاقات کی ہے، کیونکہ کچے کا آپریشن بھی چل رہا ہے. نہیں، میرا خیال ہے وہ ویسے میں کوئی انٹینشنلی ایسی چیز نہیں ہے. ملاقات ہو جائے گی، جلدی کر لیں گے آپ کے کہنے پہ ملاقات. IG پنجاب سے باقی جتنے آفیسرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہے اور کچے کے اوپر بھی ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی. بلکہ سارے IGs جب پاکستان کے آئے ہوئے تھے کچے کے اوپر ان پہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی. اور میرا خیال ہے سندھ اور پنجاب مل کے اس ٹائم کچے کے اوپر اچھا خاصا میسو اسکیل میں کام کر رہے ہیں اور ہماری طرف سے پوری سپورٹ ہے. وہ ٹیکنیکل سپورٹ ہم نے پہلی دفعہ پرووائڈ کی جو پہلے کبھی نہیں کی ہوئی تھی کسی بھی انٹیریئر منسٹری نے. میرا خیال ہے آپریشن چل رہا ہے تو میں وہ ڈیٹیل میں نہ بتاؤں، لیکن ان کو بہت بہتر ایکسیس دیا ہے چیزوں کا جو پہلے نہیں تھا. اس کے بعد ان کو ٹیکنالوجی وائز جو چیزیں نہیں چاہیے وہ ہم پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جلد از جلد پرووائڈ کریں. اور بھی کوئی اسسٹنس چاہیے ہوگی، جیسے رینجرز کی اسسٹنس چاہیے تھی سندھ میں، وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. پنجاب میں بھی کہیں پہ کوئی چیز ایسی چاہیے ہوگی تو ضرور پرووائڈ کریں گے. صاحب ایک آخری چیز بتائیے گا کہ افغان بارڈر ان جگہوں پہ حالیہ دنوں میں پھر ایک دفعہ ابھی میری صاحب شہید ہوئے، یہ کیوں نہیں پا رہا؟ ان پہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے. میرا خیال ہے فورن آفس آج کی اگر آپ وائلیشن کی بات کر رہے ہیں جو رات کو انسیڈنٹ ہوا ہے افغانستان سائڈ سے، فورن آفس جواب دے گا تو زیادہ بہتر ہے. لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے ایز اے پاکستانی کہ افغانستان کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینا چاہیے، بیکاز یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی بارڈر وائلیشن پہ تو کوئی نرمی نام کی چیز ہے نہیں، نہ ہو سکتی ہے. لیکن فورن آفس بہتر ہے جواب دے گا. ہاں جی سر، اسمگلنگ اور جو بارڈر کنٹرول ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا مزید اقدامات ہیں؟ میں تقریباً بارڈر کی تمام جگہ پہ پہنچ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. ان کے مسائل دیکھ رہے ہیں، ان کے ریسورسز کی کمی دیکھ رہے ہیں. بہت الارمنگ ہے یہ سارا کچھ کہ ہم ان سے توقع بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے سارے پرابلمز ہیں کہ ہم ان کو جب تک حل نہیں کریں گے مسئلہ کا حل نہیں ہوگا. نبی صاحب یہ بتائیے کہ جسٹس بابر ستار کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا پر خاصی کیمپین چل رہی ہے، اس کے حوالے سے وزارت داخلہ کو کوئی عدالتوں کی جانب سے کوئی انسٹرکشن آئی ہے؟ کیا اقدامات کیے جائیں؟ دوسرا، اسلام آباد میں ایک جرنلسٹ احمد فراز لاپتہ ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ میں نے IG سے آلریڈی بات کی ہے، وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ہوپفلی کوئی نہ کوئی چیز ورک آؤٹ ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کیا ہے. دوسرا، اگر کسی بھی جج صاحب یا کسی کی کوئی ہمیں اپلیکیشن آئے گی تو ہم بالکل پروسیس کریں گے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نئی ایجنسی بنانے جا رہے ہیں سائبر کرائم، لیکن آپ کا گزر نوٹیفکیشن تو جاری ہوگا، اس کے بعد فی الحال کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. سائبر کرائم کا تمام کام میں رک چکے ہو، وہاں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اگلا گورنمنٹ کا ایکشن کیا آئے گا. نہیں، میں نے واپس ان کو انسٹرکٹ کر دیا کہ جب تک نئی ایجنسی نہیں بن جاتی کام کنٹینیو کریں. FIA کام کنٹینیو کرے گی. اچھا سر، یہ جو ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کی
बात चल रही थी, उसके बाद आपने इकदाम लिए कि जो छात्रों को सहूलियात हैं काउंटर बढ़ाए जाएंगे, वो कहाँ तक पहुँचा और कब तक? हमने सिविल एविएशन से रिक्वेस्ट कर ली, काउंटर जैसे ही वो एक्स्ट्रा लगाएंगे तो हम FIA का स्टाफ बिठा देंगे वहाँ पे। प्राइवेटाइज तो हो अच्छी बात है, लेकिन हमने अपनी सर्विसेज तो पूरी देनी है, चाहे जो भी हो। सर आपने अभी एक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा था कि जो प्रॉपर्टीज बाकी लोगों की वहाँ पर मौजूद है दुबई में, क्या इधर पाकिस्तान उस पर इंक्वायरी कराएगी या नहीं कराएगी? क्या UAE हुकूमत से किसी ने रब्ता किया है या आपकी प्राइम मिनिस्टर से बात? अगर किसी की इलीगल होगी तो हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे, अगर किसी की इलीगल नहीं है, बिजनेसमैन को जियो और जीने दो, मेरा रिक्वेस्ट है उनको करने दें। हाँ, कहीं पे किसी की 4-5